اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، چینل اردو ان لائن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک صحابی رسول جو کہ بہت بدصورت اور نہایت کالے تھے، ان کا قصہ بیان کریں گے۔ جب انہوں نے مدینہ منورہ کے ہر قبیلے میں شادی کے لیے پیغام بھیجا، لیکن ان کی بدصورتی کی وجہ سے کسی نے ان کو قبول نہ کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ان کی شادی کا انتظام کیا، آج ہم آپ کو اس قصے میں بتائیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جوان اور قابل قدر صحابی تھے۔ وہ بہت کالے اور بدصورت تھے۔ انہوں نے اپنی شادی کے لیے مدینہ منورہ کے ہر قبیلہ میں پیغام پیش کیا اور بڑی کوششیں کی، مگر ان کی بدصورتی اور ان کے زیادہ کالے ہونے کی وجہ سے کسی نے اپنی لڑکی ان کو دینا پسند نہیں کیا۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا میرا کالا پن اور بدصورتی مجھے جنت میں داخل ہونے سے روک سکتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ اور رسول پر ایمان لا چکے ہو اور تقوی اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کر چکے ہو تو ایسا ہرگز نہ ہوگا، بلکہ اللہ کے ہاں تمہارا بہت بلند مقام ہوگا۔ تو حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ کر اپنا ایمان ثابت کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، جو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جو آپ کی مجلس میں نہیں آتے ہیں، دونوں قسم کے لوگوں کے ہاں میں نے اپنی شادی کا پیغام دیا ہے، لیکن میری بدصورتی کی وجہ سے کوئی بھی اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے مدینہ منورہ کی سب سے خوبصورت اور سب سے باعزت گھرانے کی پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی منتخب فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم عمیر بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، ان کو میرا یہ پیغام سنا دینا کہ ان کی لڑکی جو سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ سمجھدار ہے، ان کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کر دیا ہے۔ جب حضرت سعد اسود نے جا کر لڑکی کے ماں باپ کو اطلاع دی تو ماں باپ نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور واپس کر دیا۔ جب لڑکی نے یہ منظر دیکھا تو ماں باپ سے کہنے لگی کہ اللہ کی طرف سے تمہارے خلاف وحی نازل نہ ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے بچیے، میں تو اپنے لیے اس کو پسند کرتی ہوں جس کو اللہ اور رسول نے پسند فرمایا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں کسی کو اختیار نہیں رہتا، اور لڑکی نے یہ آیت پڑھ کر سنائی جو کہ سورۃ الاحزاب پارہ 22 کی آیت نمبر 36 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، کسی مرد مومن اور عورت کے لیے جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو ان کو اپنی طرف سے کوئی اختیار نہیں رہتا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ جب لڑکی کے ماں باپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے میرا بھیجا ہوا آدمی واپس کر دیا؟ تو انہوں نے شرمندگی کا اظہار کیا اور توبہ کی اور عرض کیا کہ ہم کو شبہ ہوا کہ انہوں نے کہیں جھوٹ نہ کہا ہو، ہم تو آپ کے تابع ہیں، ہم ان کو اپنی لڑکی دیتے ہیں۔ چنانچہ ماں باپ نے اپنی چہتی بیٹی کو حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے لیے بازار سے کچھ سامان لینے کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی اثناء میں جنگ کا اعلان ہوا تو انہوں نے بیوی کے لیے سامان خریدنے کے بجائے انہی پیسوں سے تلوار، نیزہ، گھوڑا اور دوسرا جنگی سامان خرید لیا اور جنگ میں جا کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھ لیا اور پھر ان کی تلوار اور گھوڑا وغیرہ ان کی بیوی کے پاس بھیجا۔ ان کے سسرال والوں سے کہلا بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری لڑکی سے کہیں زیادہ خوبصورت لڑکیوں سے آخرت میں ان کی شادی کروا دی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظاہری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا بلکہ اندرونی سیرت اور قلوب کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد
اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔